کروائے. ایسے عجیب بات نہیں. ایک جوان ہے ایک بوڑھا ہے. جوان حسن مجتبیٰ ہے, بوڑھا عثمان غنی ہے. یہ چڑھتی جوانی والا اور یہ کون ہے؟ 82 سال کا بوڑھا. نبی اس سے فرمائے ہٹ جانا, نبی اس سے فرمائے ڈٹ جانا. رسول اس سے فرمائے خلافت چھوڑ دینا, اس سے فرمائے قمیض نہ اتارنا. اللہ جنت کی خوشبو تک عطا نہیں کرے. اس کے ساتھ 40,000 فوج اور یہ بیچارہ تنہا. اس سے کہا ڈٹنا ہے, اس سے کہا ہٹنا ہے. آقا کیوں؟ نواسے سے کہا ڈٹ جانا ہٹ جانا, اور داماد سے کہا فرما اس لیے کہ جو عثمان کے مقابل ہوں گے یہ سارے شر شیطان والے ہوں گے, جو اس کے مقابل ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے. رسول خدا نے نواسے داماد دونوں کا اسٹیٹس ہی نہیں بتایا بلکہ سامنے آنے والوں کا مقام بھی بتایا. اس حدیث کا تو بھی انکار کو نہیں کرتا, میں بھی انکار. اچھا پھر پوچھا کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ جانتے امام باقر؟ جی بھائی, امام علی رضا کے پردادا ہیں, موسیٰ کاظم کے دادا ہیں, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے والد گرامی ہیں, زین العابدین کے والد ہیں, مولا حسین کے پوتے ہیں امام باقر رحمت اللہ علیہ. امام باقر ارشاد میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں اپنے مقابل آنے والوں کے بارے جناب علی کی زبان سے نہ کافر کا لفظ سنا, نہ منافق سنا, نہ مشرک سنا. علی نہ انہیں کافر کہتے تھے, نہ منافق کہتے تھے, نہ مشرک کہتے تھے. بھائی ہیں میرے, غلط فہمی کا شکار. مولا کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں وہ حق پر ہیں, میں سمجھتا ہوں میں حق پر. علی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ باطل ہیں, کافر ہیں, منافق ہیں, مشرک. اسی نے کہا آپ کے مقابل آنے والے کون کافر ہیں؟ کہ سبحان اللہ, کفر کب کا چھوڑ چکے تھے. کہ منافق ہیں, کہ منافق ایسے اللہ کا ذکر نہیں کرتے جیسے یہ کرتے ہیں. کافر کون ہیں؟ کہا میرے بھائی کون ہیں؟ چل نہج البلاغہ اور آج کا ملن, وہ قرآن کا انکار کر دے گا, نہج البلاغہ کا انکار نہیں کرے گا. نہج البلاغہ میں خط نمبر 58 جناب علی کی تحریر, جناب علی نے قسم اٹھائی, سائن کیے, نیچے مہر بھی لگائی اور کہا یہ پورے خط پوری کی پوری اسٹیٹ میں 44 لاکھ مربع میل میں پھیلا دو کہ لوگوں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. میرا اور امیر معاویہ کا اختلاف ہوا, جھگڑا ہوا, جنگ ہوئی, آمنے سامنے آئے, لیکن معاملہ تھا کیا؟ اس کا میرا خدا بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے, کعبہ بھی ایک ہے, دین بھی ایک ہے, دعوت دین بھی ایک ہے, بنیاد اسلام بھی ایک ہے. اختلاف جو ہمارا ہوا کفر و اسلام کی بنیاد پر نہیں, خون عثمان کی بنیاد پر. اور میرا دامن صاف ہے, میرا دامن. علی فرمائے جیسا میرا ایمان جیسا معاویہ کا ایمان. ہم کہتے ہیں ملنگو مبارک ہو, امیر معاویہ بھی شیعہ تھا. نہیں وہ کیسے شیعہ ہو گئے؟ بھائی جناب علی جو فرماتے جیسا میں ویسا وہ, تو علی کون ہے؟ سنی ہے یا شیعہ ہیں؟ ملنگ تڑپ کے نہیں, وہ تو ہمارے جیسے. تو پھر مولا نے کہا جیسا تو کہتا ہے جیسا میں ویسے مولا, اور مولا فرمائے جیسا میں ویسا معاویہ, تو پھر پتہ تو لگا کہ معاویہ شیعہ ہی ہے. نہیں وہ ہمارا نہیں, چلو ہمیں مبارکباد دو, ہم کہتے ہیں ہم بھی سنی, معاویہ بھی سنی. علی فرمائے جیسا میں ویسا معاویہ, تو علی بھی سنی, معاویہ بھی سنی. سنی تو ہے ہی سنی, ہمیں تو اللہ کو انکار. اختلاف ہوا, جنگ ہوئی, جنگ کے بعد کیا ہوا؟ صلح بھی ہوئی. تو صلح کے بعد کو لڑائی کی بات کو چھڑو, مردینہ تیرے بھائی نے اچھا نہیں کیا. وہ بندہ کہ کوئی شیطان آدمی, دونوں بھائیوں کی لڑائی جو ہوئی تھی بعد میں صلح ہو گئی, تو صلح کے بعد لڑائی کے معاملات کو چھیڑا نہیں جاتا, صلح ہو گئی. چل لڑائی ہوئی کس کی؟ سیدنا علی کی. ایسے ہوئی تو امیر معاویہ صلح کس نے کی تھی؟ بھائی لڑائی تو ہوئی, لیکن جناب معاویہ سے صلح کی کس نے تھی؟ اچھا اگر کوئی دوست صحیح جواب دے دے, پہلے جواب دے دے, 100 روپے نقد انعام, نوٹ بھی اصلی, قائد اعظم جنا کیب سمیت ارشاد. جی جی, بس یہی ہے ہماری کمزوری جسے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. لڑائی ہوئی لیکن پہلی صلح حسن و حسین نے
کہ نہیں، حسن و حسین نے صلح کی تھی سن 41 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں 5 تاریخ کو، لیکن ان سے 1 سال پہلے ان کے بابا سیدنا علی نے صلح کی تھی۔ اگر یہ باغی تھے تو قرآن کہتا ہے کہ باغی کے ساتھ آخر دم تک لڑو، یا باغی توبہ کر لے تو اس کو پتہ صاف کرو۔ تو جناب علی نے تو آخری دم تک جنگلی کی صلح کر لی۔ تو بتا کہ اردو کو تو زیادہ سمجھتا ہے کہ مولا علی زیادہ سمجھتے ہیں، اردو گرامر کے معنی ہیں۔ انہیں تو پتہ نہیں لگا کہ لفظ باغی کے معنی کیا ہے، آپ کو پتہ لگا۔ جب آپ کا منڈا کسے کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ بچے کو اے منڈا کھڑا ہے، اے منڈا جا، لیکن ہمارے ہاں منڈا کہتے ہیں معذور آدمی۔ لفظ جبار جابر اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جی بھائی زبردست۔ لیکن عربی زبان میں جبار کہتے ہیں ایسا ماہر ہڈی جوڑ، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑے کہ ہڈی ٹوٹنے کا نشان باقی نہ رہے۔ تو اللہ کو جبار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندے کے گناہوں کو یوں معاف کرتا ہے کہ پھر نامہ اعمال میں گناہ کا نشان تک نہیں چھوڑتا۔ اچھا، اگر آپ نے ہمارے جھرنے کو بندہ ہے اور ہم اس کو لے کے جانا چاہیں اپنے فارم ہاؤس پہ، جہاں پہ کھیت بھی ہو، جانور وغیرہ بھی ہو، تو کہتے ہیں آیا کہ ساڑی بھینی دیا۔ مراد کیا ہے؟ ہمارے کنویں پہ یا کھیتوں میں۔ لیکن جب یہ جملہ ڈیرہ غازی خان میں کہا جائے گا تو اگلا بندہ جوتا اتار لے گا، کیونکہ وہاں بھینی سے مراد فارم ہاؤس نہیں ہے، بھینی سے مراد ہمشیرہ ہے۔ تو معاملہ ہو جائے گا۔ آپ نے مسجد میں کہا استاد جی، تو مراد کون ہے؟ قاری صاحب۔ آپ نے بس میں کہا استاد جی، تو مراد کون ہے؟ آپ نے گجرات کے بازار میں کہا استاد جی، مراد کون ہے؟ جیب کترا ہے۔ لفظ ایک، تو لفظ باغی کے معنی صرف باغی بغاوت کرنے والے کے نہیں، باغی کے معنی مطالبہ کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ اگر باغی جو لفظ کے معنی آپ نے سمجھے، یہ معنی جناب علی نے سمجھے ہوتے، جناب علی لڑتے آخر دم تک صلح کبھی نہ کرتے۔ کیوں؟ قرآن جو کہتا ہے کہ باغی سے لڑائی ہے، صلح نہیں۔ صلح تب ہے جب وہ توبہ طائب ہو جائے۔ اگر وہ توبہ طائب ہو جائے تو پھر ماضی کے گناہوں کو چھیڑا۔ جن کی لڑائی تھی صلح بھی انہوں نے کی نا بھائی۔ اگر یہ لوگ بلا باغی تھے، تاغی تھے، کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، تو اس فوج کے جنازے جناب علی نے پڑھائے کیوں تھے؟ دنیا میں ایسی کمال جنگی آپ نے دیکھی ہوگی کہ مخالفین کے جنازے بھی جناب علی خود پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی تو سمجھتے تھے۔ حکم دے دیا ان کے زخمیوں پر تلوار نہیں اٹھانی، مال کو لوٹنا نہیں، لوگوں کو قیدی بنانا نہیں، ان کے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور جنازے پڑھائے جناب علی۔ جب پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ کے مخالف آئے، امیر معاویہ، ان کی فوج والے، اگر دونوں طرف سے افراد مارے جائیں تو ان دونوں مرنے والوں میں جنتی کون ہوگا؟ جناب علی فرماتے ہیں کہ اس کے مقتول بھی جنتی، میرے مقتول بھی جنتی۔ انہیں پتا نہیں تھا میرے مقابل کون ہے۔ جی بھائی، اب مسئلہ ہے کیا؟ تحقیق تو ہونی چاہیے نا۔ غلطی کی کس نے تھی؟ بچہ کو بڑا ذہین تھا، گجرات یونیورسٹی پڑھنے چلا گیا، 2 مہینے کے بعد جو ہے دیکھا اماں کا منہ ادھر تھا، ابا کا منہ ادھر تھا۔ فوری کاغذ قلم اٹھایا، پینسل اٹھائی، پڑوس میں چلا گیا، ماسی نکالتے دس، میرے اماں ابا بولتے نہیں رہے، اے شرارت کی تھی کرے سے پہلا پنگا لیا کہ بدبخت آدمی تیرے وہ ماں باپ ہیں، تمہیں ان کے بارے کسی قسم کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، میری تحقیق تو ہونی چاہیے۔ تو محلے والے کیا کریں گے؟ اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے، لیکن وہ کس کے؟ نمازی کی جوتے۔ اور بدبخت آدمی کو تیری ماں ہے، ماں کے حق میں تو باپ کو آ کے دکھائے گا تب بھی برباد ہو جائے گا، باپ کے حق میں ماں کو آ کے دکھائے گا تب بھی برباد ہو جائے گا، نام علی کا لے گا بھونکا معاویہ کو تب بھی برباد ہوگا، نام لے معاویہ تو بھونکے جناب علی کو تب بھی برباد ہوگا۔
جیسے تیرے ماں باپ کا فیصلہ تیرا نانا کرے، دادا کرے، تایا کرے، ماموں کرے، چچا کرے، خاندان کا بڑا کرے، ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو ان سے بڑا کون ہے؟ یا مصطفیٰ ہے یا خدا ہے؟ مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا صحابی کا نجوم، یار میرے سارے چاند ستارے آ گئے، اور رب کہتے سب کے ساتھ وعدہ جنت کا۔ کس کے؟ قرآن کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے آئے وہ بھی جنتی، جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ بھی جنتی۔ تو تیری تو بکواس ختم ہوگی نا، جو کہنے والا کہتا ہے یہ نہیں، وہ فتح مکہ کے بعد جو آئے تھے ڈر کر آئے تھے، چھپ کر آئے تھے، یوں آئے تھے، یوں آئے تھے، رب کہتا ہے وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، سب کے ساتھ وعدہ جنت کا۔ اور ان سب میں سے امیر معاویہ کو نکال کر دکھا۔ جب رب کہتے سب، تو تو کیسے انکار کر سکتا؟ وہ سیدنا میرے یاد رکھیے، ذہن میں وہ کیڑا نہ جائے کسی نبی معاویہ کرتا رہا، علی کا نام ہی ہے۔ میرے حضور میں نے تو اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ۔ حکمران اسٹیٹ کا ہوتا ہے، نواب کسی بستی کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے علی کو حکمران کہا، معاویہ کو پہلا ہی مصرع کافی تھا عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ باقی مقام علی المرتضیٰ کا زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ اس کے بارے میں فیصلہ کیا کروں؟ یہ فیصلہ جناب امیر معاویہ خود فرمائے۔ فرمائے لوگوں ہوا یہ کہ وہ خاندان بنو ہاشم سے تھے، ہم خاندان بنو امیہ سے، ان کی افرادی قوت تھوڑی تھی، ہماری افرادی قوت زیادہ تھی، دنیا کا مال اسباب ہمارا زیادہ تھا، ان کے ذمہ بیت اللہ کے معاملات تھے، ہمارے ذمہ جنگوں کے معاملات تھے، ہماری قوت طاقت زیادہ تھی۔ ہوا پھر یہ کہ اللہ نے اپنا آخری پیغمبر تو بھیجا، ہمارے خاندان میں نہیں علی کے خاندان میں بھیجا، اور پیغمبر کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے ہماری دنیا ہار گئی، نسبت رسول جیت گئی۔ کہ علی کا مقابلہ میں کیا، میرے بابا ابو سفیان کی ساری اولاد مل جائے تو علی کے جسم پہ کسی ایک حصے کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ علی کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ وہ امیر معاویہ ہیں کون؟ پیغمبر کے صحابی، پیغمبر کے نبی جناب علی، یہ بھی نبی کے صحابی، امیر معاویہ یہ بھی نبی کے صحابی۔ نہیں دیکھو، تم جو سنی ہو تم بڑے گستاخ ہو، تم نے علی کو بھی رضی اللہ کہا، معاویہ کو بھی رضی اللہ کہا، تم نے دونوں کو ملا دیا، تم بڑے بدبخت ہو۔ چلو ہم تو ہوئے بدبخت کہ ہم نے علی کو بھی رضی اللہ کہا، معاویہ کو بھی رضی اللہ کہا۔ جو قرآن دونوں کو رضی اللہ کہتا ہے، تجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو چار ٹانگوں والے ٹٹو کو بھی مولا کہتا ہے، علی کو بھی مولا کہتا ہے؟ یہاں تو کوئی معاملہ تیرا نہیں ہوا۔ نہیں، میں اس لیے نہیں مانتا چونکہ وہ بنو ہاشم سے تھے، یہ بنو امیہ سے تھے۔ ہاشم اور امیہ دونوں بھائی تھے، جب پیدا میں دونوں کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، اس دور کے مطابق تلوار کے ذریعے ان دونوں کو الگ الگ کیا گیا۔ جو تلوار بچپن ہی سے چلی تھی دونوں بھائیوں میں، وہ بدر میں چلی، احد میں چلی، تبوک میں چلی، خندق میں چلی، حتیٰ کہ کربلا میں بھی چلی۔ نتیجہ کھالیہ یہ ملنگنے کا پتر ہاتھ اٹھا کر واہ 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 کیا تحقیق ہے، جو تلوار بچپن میں چلی وہی کربلا میں چلی۔ اس لیے میں نہیں مانتا چونکہ دونوں بھائی کمر جڑی۔ صرف دنیا میں کبھی کہیں آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا، پڑھا لکھا سنا کہ ایک عورت کے ہم دو بچے پیدا ہوئے ایک ہی وقت میں، دونوں جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا بھتیجا تھا؟ اچھا ایسا ممکن ہے انسانوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، نکاح والوں کے ہاں، لیکن دوسری پارٹی میں ایسا ہوتا ہے؟ ابھی تو کہا انہوں نے ہاشم امیہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے۔ دشمن صحابہ کو اللہ پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ اسے عقل چھین لیتا ہے۔ عقل جو ہوتی تو گھوڑے کو مولا کا بھی نہ کہتا۔ نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ، جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ، خواجہ عبداللہ، خالی عبداللہ نہیں، پیغمبر کے بابا کا نام ہے، مکمل احترام محبت پروٹوکول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جناب سیدنا عبداللہ پیغمبر کے بابا ہیں،
نبی کے بابا تو نام ان کا جناب عبداللہ ہے، عبداللہ کے بابا نبی کے دادا تو نام ان کا جناب عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے ابا نبی کے پردادا نام ان کا جناب ہاشم ہے، ہاشم کے ابا نبی کے دادا تو نام ان کا عبد مناف۔ کیا نام ہے؟ اسی عبد مناف کو ذہن میں رکھیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی کے بابا ہے تو نام ان کا جناب ابو طالب ہے، ابو طالب کے بابا جناب علی کے دادا نام ان کا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے ابا نبی کا جناب علی کے پردادا نام ان کا ہاشم، ہاشم کے ابا علی کے دادا تو نام ان کا عبد۔ سیدنا عثمان غنی، حضرت عثمان غنی آپ کے والد گرامی تو نام ان کا عفان، عفان کے ابا تو نام ان کا ابو لاس، ابو لاس کے ابا تو نام ان کا امیہ، امیہ کے ابا تو نام ان کا عبد شمس، عبد شمس کے ابا تو نام ان کا عبد مناف۔ حضرت امیر معاویہ، جناب امیر معاویہ کے والد گرامی تو نام ان کا جناب ابو سفیان ہے، ابو سفیان کے بابا ہیں تو نام ان کا امیہ ہے، امیہ کے حرب ہے، حرب کے بابا تو نام ان کا امیہ، امیہ کے بابا تو نام ان کا عبد شمس، اور عبد شمس کے بابا کون؟ جناب عبد مناف۔ پتہ کیا لگا؟ امیہ اور ہاشم دونوں بھائی نہیں تھے، ہاشم چچا ہے، امیہ بھتیجا ہے۔ امیہ کہ دشمن نے کہا کہ دونوں بھائی تھے، جڑواں پیدا ہو، کیوں؟ تلوار چلی۔ وجہ بیان جو کرنا تھا کہ پیغمبر کی جماعت میں محبت نہیں تھی، اختلاف تھا، اور قوم کو چولہ لگانے کے لیے اور پیسے کھڑے کرنے کے لیے یہ بیچارہ کبھی یوں بھی کہہ دیتا ہے رات کے 12 بجے تھے، مولا حسین کا گھوڑا دھوپ میں کھڑا تھا، مطلب وہ بھی کھاڑے نکل گئے، چولہ جو لگانا تھا اختلاف تھا۔ امیر معاویہ پیغمبر کے صحابی ہیں، کیا ہے بھائی؟ اور صحابی کہتے ہیں اسے جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ صحابی کی ذات، صفات، ایمان، اکان، کردار، گفتار، ظاہر باطن میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ یا چننے والے سے خطا ہو گئی ہو یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی۔ چننے والا ذوالجلال، چمکانے والا کون؟ آمنہ کا لال، چمکنے والے کون؟ نہ آیا تو کالا تھا، چمکا تو ملا۔ رسول خدا خود ارشاد فرمائے میرے یاروں کا مقام کیا ہے؟ کہنے والوں کہتے نہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، تو ان کا پروٹوکول کیوں ہے؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں بہت پہاڑ دیکھا بھی کبھی سنا تو ہوگا، رسول خدا ارشاد فرمائے احد کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، اللہ نے دنیا میں مجھ محمد کو گفٹ عطا کی ہے، کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بے جان پتھر بھی میرے رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 9 مربع میل۔ اللہ کے نبی فرمائے احد پہاڑ سارے کا سارا سونے کا بن جائے، کوئی ایک امتی سارے پہاڑ کو اٹھائے اللہ کے راستے میں لٹائے، اللہ قبول بھی کر لے، اس بندے کے دل میں کوئی قسم کی ریاکاری نہ ہو۔ یہ 9 میل سونے کا پہاڑ ایک طرف اور میرے یار کے ہاتھوں کی لٹائی ہوئی آدھا کلو گندم یا جو ایک طرف۔ رسول خدا فرمائے میرے صحابہ کے ہاتھ کی آدھا کلو گندم کا مقابلہ 9 میل سونے کا پہاڑ نہیں کرتا۔ آج زمانے کے سارے ملم جو مل جائیں تو پیغمبر کے یار کے کھچر کے پیشاب کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرمائے اللہ اللہ فی صحابہ، سنتے بھی حدیث مبارکہ کس دن سنتے ہو بھائی؟ چلے شکر ہے، کیا مولوی صاحب پڑھتے گئے اللہ اللہ، اللہ کا نام مانو، اللہ کا نام مانو، میرے بعد میرے یاروں کو اپنی غرض کا نشانہ نہ بنا دے۔ رسول خدا خدا کا واسطہ تھے، میرے رب کا نام مانو، میرے یاروں پہ تنقید غرض کا نشانہ۔ یا رسول غرض سے مراد کیا ہے؟ فرمایا چنٹکوں کے لیے، ایک پلیٹ سموسوں کے لیے جامعہ عروۃ الوثقی میں جا کر میرے یاروں کے ایمان کو بیچ کے نہ جانا۔ کالے کالے جبے پہن کے جاتے اسی لیے کہتا کہ کالے کرتوتوں پر کالا پردہ پڑا ہے۔ جب پوچھو مولوی صاحب وہ بھونکنے والا بھونکتا رہا پیغمبر کے صحابہ کو بولے کیوں نہیں؟ حالات بڑے خراب ہیں، کسی کی نظر میں نہ جائیں۔ یہی تو ایک فرق ہے عقل والوں میں عشق والوں میں۔ عقل والا جب بھی سودا کرے گا، حتیٰ کہ خدا سے بھی سودا کرے گا، نفع نقصان کو دیکھتا ہے۔
عشق والے سارا کچھ لٹا دیتے ہیں، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کے اجر کو ضائع کو نہیں کرتا۔ زمانے والوں نے کہا تھا عجیب آدمی ہے، بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، بوڑھا ماں باپ ہے، عہدہ بھی ہے، نوکری بھی ہے، اسلام آباد میں پولیس کی جاب بھی ہے، کیا کیا؟ ایک جملے پر گورنر کی جان لے لی، سب کچھ قربان کر دیا۔ تم نے نفع نقصان دیکھا تھا، وہ پیغمبر کی ناموس پہ یوں کٹا کہ آج دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مل کر کہتے ہیں ممتاز تیری جرت کو سلام۔ سودا تو خدا کی ذات کے ساتھ تھا، سودا وہ خون لاوارث کیوں ہوا؟ ایسے 37 سال 7 مہینے کا چند ہڈیوں کا مجموعہ تھا ایک شخص۔ 22 فروری 1990 اور 28 رات تھی رجب کی۔ زمانے والوں نے گھر کی دہلیز پر بچوں کے سامنے مار دیا، کیوں؟ اس کی آواز کل زمانے کی آواز نہ بن جائے، چپ کرا دو۔ کہنے والے کا دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگا۔ تم نے جسے بجھانا چاہا تھا اس نے کہا میں ایسی تحریک کی بنیاد رکھوں گا کہ میرے خون میں اخلاص جو ہوا تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے کہیں گے واہ صحابہ۔ تم نے گلیوں میں آواز کو بجھانا چاہا، مٹانا چاہا، رب نے چاہا یہ آواز ایوانوں میں گونجے گی۔ 90 میں بندہ شہید ہو گیا، 33 سال گزر گئے، 2023 آ گیا، اسلام آباد کی دھرتی ہے، 14 فروری ہے، مہینہ فروری کا بھی ہے، مہینہ رجب کا بھی ہے، ایوان اسلام آباد کا تھا، وہاں پہ دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اور سارے کہہ رہے تھے واہ صحابہ۔ اخلاص تھا، سودا خدا کی ذات کے ساتھ تھا، تو اللہ نے سودا ایسے قبول کیا کہ اجر کو گھٹایا بھی کوئی نہیں، مٹایا بھی کوئی نہیں، چھپایا بھی کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو کسی کی نظر میں نہ آ جائے، اور یہ سارے صحابہ کرتے اسی لیے ہیں کہ ہم اس کی نظر میں آ جائیں، اور جو اس کی نظر میں آ جائے قبر میں بعد میں اترتا ہے، لیکن قبر کے ذرات خوشبو بن کر پہلے مہکتے ہیں۔ تو رسول خدا مدنی کریم کا صحابی ہے کون؟ اللہ کے نبی میرے بعد میرے یاروں کو تنقید کا نشانہ۔ اللہ کے نبی بعد کا کیوں کہا؟ اگر کوئی آپ کے ہوتے کر لے، کہا کہ جب میرے ہوتے کو کرے گا تو میں خود نمٹ۔ اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا دیکھتے نہیں، یار ایک ہے گیا مکہ میں، مکہ والوں نے پکڑ لیا، حدیبیہ کے موقع پر کہا کہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے۔ رسول خدا 1450 کو لے کے خود میدان جنگ میں آگے۔ اللہ کے نبی بیعت لیتے ہیں کہ اپنے یار عثمان کا بدلہ لوں گا یا جان دے کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی ایک کے لیے 1450 کیوں؟ کہ زمانے کو پتہ لگ جائے یار نبی کے لوارث نہیں۔ اللہ کے نبی کو آپ کے ہوتے کرے کہ میں خود نمٹ لوں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا دیکھتے نہیں، جنازہ جب آ گیا تو اللہ کے نبی مجھے کس کا جنازہ ہے؟ یا رسول اللہ فلاں کا۔ آپ کی مسجد کے مولوی صاحب تو نہیں پوچھتے جنازہ کس کا ہے، محلے کے فوت کی ہے، کون پوچھتا ہے؟ رسول خدا نے کیوں پوچھا؟ معاملہ بغض کا عمل کے ذریعے نہیں، دل کے ذریعے تھا۔ نبی نے تب بھی کیا کہا؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی فلاں۔ فرمایا نہیں پڑھتا جنازہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے دل میں میرے یار عثمان کا بغض ہے۔ جس کے دل میں ایک یار کا بغض ہو، اللہ کے نبی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آنے والا پیغمبر، اس کے لیے 2 الفاظ نہیں کہتے، اور جو 1.25 لاکھ صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے، میں اس کو اپنا بھائی کیسے کہتے؟ اس کے دعا رحمت کیسے؟ معاملہ دل کا نبی نے چھپایا نہیں، زمانے کو بتایا۔ کیوں؟ دین تو عیبوں کو چھپانے آیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں بتایا؟ فرمایا مسلمان کا معاملہ اور ہے، دشمن صحابہ کا معاملہ اور ہے۔ انہی یاروں میں کی یار ہے امیر معاویہ۔ کون بھائی؟ چلے بات اپنی کلوز کریں، بہت صحیح چلیں، الارم بج گیا، ٹائم ہوا۔ رات پوری ہوگی تو بات بھی پوری ہوگی۔ چلے، تو امیر معاویہ کون ہے؟ پیغمبر کے صحابی۔ کون بھائی؟
نبی کے صحابی امیر معاویہ، رسول اللہ کے صحابی امیر معاویہ، کاتب وحی امیر معاویہ، پیغمبر کے پرسنل سیکرٹری امیر معاویہ، نبی پاک کے پروٹوکول آفیسر امیر معاویہ، نبی کے اپنے منشی امیر معاویہ، سرکاری مہمان پیغمبر کے آئیں دیکھ بھال کرنے والا کون؟ جناب امیر معاویہ۔ رسول خدا کے گھر میں بلا روک ٹوک جو آئے جائے تو نام اس کا امیر معاویہ۔ اللہ کے نبی فرمائے وضو پانی لانے والا کون؟ جناب معاویہ۔ رسول خدا کی 163 حدیثیں نبی سے سن کے امت تک پہنچانے والا تو نام اس کا معاویہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 حدیثوں میں جس کے لیے دعائیں موجود وہ امیر معاویہ۔ رسول خدا فرمائے عمرہ اور نبی کے بال کاٹنے والا امیر معاویہ، ناخن تراشے امیر معاویہ۔ اللہ کے نبی کے بال بھی سمیٹے، ناخن سمیٹے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ کیا کرے گا؟ عرض کیا رسول اللہ مرتے تب گھر والوں سے کہہ دوں گا کہ پیغمبر کے بال میرے ہونٹوں پر رکھنا، نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھنا۔ رسول خدا نے فرمایا بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کی چادر بھی تیری۔ پھر معاویہ نے کیا کیا؟ وہ چارپائی جس پہ اللہ کے نبی آرام فرماتے تھے، اور وہ چارپائی میں تھی موجودہ بلوچستان پرانا نام مکران، راجہ ارمن نے لکڑی بھیجی تھی، رسول خدا نے چارپائی بنوائی، اللہ کے نبی نیند فرماتے تھے۔ 6000 میں وہ خریدی، ملک کے شام لے گئے۔ مرتے تم گھر والوں سے کہا جنازہ جب میرا اٹھے کیا کرنا ہے؟ کہ جنازہ میرا ہو، چارپائی نبی کی، کفن میرا ہو، لباس نبی کا، ہونٹ میرے ہو، بال نبی کے، آنکھیں میری ہو، ناخن نبی کی۔ ایسے پروٹوکول کے ساتھ کون قبر میں اترا ہوگا؟ آج کوئی دشمن صحابہ جو مر جائے، اللہ کرے سارے مر جائے، یہ جو مر جائے تو بڑا آتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، شیشی نکالے گا، میت کا برسا سے کہے گا یہ میں کربلا گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، کربلا کی خاک لایا تھا، بس آپ شیشی کھولیں، مٹی نکالیں، قبر میں ڈال دیں، ستے خیر۔ کیوں؟ کربلا کی خاک۔ 14 صدیوں کے بعد کربلا کی خاک جس کی قبر میں آ جائے وہاں تو ستے خیراں، اور جہاں پہ جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں، حسین کے نانا کی پوشاک آ جائے تو قبر اس کا کیا بگاڑے گی؟ میں نے کہا 6000 درہم کتنے؟ حضرت حسنین کریم ہے 2 لاکھ درہم سالانہ، حسن 20 لاکھ درہم سالانہ دیا کرتے۔ کتنے؟ کتابوں میں 50 لاکھ بھی ہے، میں نے 20 لاکھ کہا۔ کتابوں میں دینار بھی ہے، میں نے صرف درہم کہا۔ دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ، اور یہ ہماری نہیں، شیعہ کی اپنی کتابوں میں بھی ہے۔ 20 لاکھ درہم حسن مجتبیٰ کو بھی دیتے تھے، حسین ابن علی کو۔ تو 20 لاکھ درہم اس دور کے، آج کے دور میں کتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں؟ جی بھائی 74 کروڑ 54 لاکھ 34,300 روپے۔ کتنے؟ 74 کروڑ 54 لاکھ 34,300 روپے ہر سال امیر معاویہ حسن کو بھی دیتے تھے، حسین کو بھی دیتے تھے، حسین بھی لیتے تھے، حسن بھی لیتے تھے۔ واپس کیوں نہیں کرتے تھے؟ گھر میں کھیل رہے ہیں جناب حسن مجتبیٰ، صدقے کی کھجوریں آ گئی، اور صدقہ سالات کے لیے جائز، معصوم سا بچہ ہے، اس نے کھجور اٹھائی کھا لی، کھائی کیا منہ میں ڈالی ہی تھی، اللہ کے نبی نے انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال، فرمایا نہیں تیرے لیے جائز نہیں، تیرے لیے جائز، تیری اولاد تیرا پڑھایا سبق نہ بھولے تو رسول خدا کی پیٹھ پر کہنے والا کھیلنے والا حسن مجتبیٰ نبی کا پڑھایا سبق کیسے بھول گیا؟ ایک کھجور جائز نہ ہو تو نبی منہ سے نکالتے، حسن نہ کھائیں۔ یہاں پہ 74 کروڑ روپے حسن مجتبیٰ ہر سال یوں لے گئے تھے، جائز سمجھا تھا تو لے گئے تھے۔ اور فقہ جعفری میں یہ مسئلہ موجود ہے، اگر حاکم وقت 2 نمبر ہو، مومن نہ ہو، تو اس سے دیا جانے والا وظیفہ لینا جائز نہیں۔ اب تو بتا امام معصوم نے لیا کیوں تھا؟ انہیں پتا نہیں تھا سامنے والا کون ہے۔ جی بھائی چلے بات ختم بھائی، جواب ملتا ہے مولوی صاحب تھی زور بڑا لو ایک گل پکی ٹکی چکی، تسی معاویہ نو مانتے ہو تے اسی پنجتن پاک نو مانتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے تم بھلے نو دھیان بھی صاحب کو مانو، ہم تو اورنگزیب فاروقی کو مانتے ہیں،
میں کہتا ہوں پتر اگر اورنگزیب فاروقی خود لدھیانی صاحب کو مان لے تیرے پلے کیا رہے گا؟ جی بھائی تو جو کہے گا معاویہ کو نہیں مانتا پنتن کو مانتا، اگر پنتن معاویہ کو مانتے ہو تو تیرے پلے کیا ہوگا؟ اچھا آپ میں یہاں پہ گجر بھائی راجپوت بھائی سبحان اللہ چلایا جی بھائی راجپوت یہاں ارائن اور کیا شادی چلے کچھ قومیں یاد رکھیں گے رائے بیٹ میں جو قوم موجود ہے تبلیغی جماعت والی وہ ہے میواتی قوم ایک ہے، شاخیں ان کی ہیں آگے 52، راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں کتنی ہے؟ چاہیے اسی دسو 100 روپے لائے نہیں تو میں 100 تسی میں دے میواتی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 52 ہیں، راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 36 ہیں، گجر قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 106 ہیں، بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 44 ہیں، ارائی قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 8 ہیں، یعنی پھیلاؤ تو 8 سمیٹو تو ایک ارائی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 106 سمیٹو گجر بنتا ہے، پھیلاؤ تو 36 سمیٹو راجپوت بنتا ہے، پھیلاؤ تو 44 سمیٹو بلوچ بنتا ہے، پھیلاؤ تو 52 سمیٹو میواتی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 10 سمیٹو تو خاندان قریش بنتا ہے۔ کون سا قریش؟ نبی کا خاندان، علی کا خاندان۔ اس خاندان کی 10 شاخیں ہیں، کتنی؟ پہلی شاخ خاندان بنو ہاشم، نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان۔ دوسری شاخ قبیلہ بنو تیم، ابو بکر صدیق کا خاندان، قبیلہ بنو عدی، فاروق اعظم کا خاندان، قبیلہ بنو مخزوم، خالد بن ولید کا خاندان، قبیلہ بنی عبد شمس، پیغمبر کے بڑے داماد کا خاندان، قبیلہ بنو امیہ، عثمان غنی کا بھی خاندان، معاویہ کا بھی خاندان، اور قبیلہ بنی دار، پیغمبر کے